اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: محشر کے ہولناکیوں، آفتاب کی نزدیکی سے بچنے کھولنے، بدبودار پسینوں کی تکلیف اور ان مصیبتوں میں ہزارہا برس کی مدت تک مبتلا اور پریشان رہنے کا جو بیان فرمایا، یہ سب کے لیے ہے یا اللہ پاک کے کچھ بندے اس سے مستثنیٰ بھی ہے، یعنی اس میں شامل نہیں؟ جواب: ان احوال میں سے کچھ بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اولیاء و اتقیاء، پرہیزگار اور صلحاء نیک رضی اللہ تعالی عنہم کو نہ پہنچے گا۔ وہ اللہ پاک کے کرم سے ان سب آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ ہوں گے۔ قیامت کا 50,000 برس کا دن، جس میں نہ ایک لقمہ کھانے کو میسر ہوگا، نہ ایک قطرہ پانی کو، نہ ایک چونکا ہوا کا، اوپر سے آفتاب کی گرمی بن رہی ہوگی، نیچے زمین کی تپش، اندر سے بھوک کی آگ لگی ہوگی، پیاس سے گردنیں ٹوٹی جاتی ہوگی، سال ہا سال کی مدت کھڑے کھڑے بدن کے ساتھ دکا ہوا ہوگا، شدت خوف سے دل پٹے جاتے ہوں گے، انتظار میں آنکھیں اٹھی ہوں گی، بدن کا پرزہ لرزتا کانپتا ہوگا۔ وہ طویل دن اللہ پاک کے فضل سے اس کے خاص بندوں کے لیے ایک فرض نماز کے وقت سے زیادہ ہلکا اور آسان ہوگا۔ سبق نمبر 26: حساب و کتاب، حساب کا بیان۔ حساب حق ہے، یعنی قرآن و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ مومن، کافر، انسان اور جنات سب کا حساب ہوگا، سوائے ان کے جن کا استثناء کیا گیا۔ حساب کا منکر کافر ہے۔ سوال: میزان سے کیا مراد ہے؟ جواب: میزان سے مراد وہ ترازو ہے جس میں قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، نیک بھی، بد بھی، قول بھی، فعل بھی، کافر کے بھی، مومن کے بھی۔ سوال: حساب کیا ہے؟ جواب: حساب کا لغوی معنی شمار کرنا اور اصطلاحی معنی اللہ پاک کا لوگوں کو محشر میں پلٹنے سے پہلے ان کے اعمال سے آگاہ کرنا۔ سوال: کیا قیامت کے دن سب کا حساب لیا جائے گا؟ جواب: اللہ کے بعض مسلمان بندے ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ سوال: فرشتے جو اعمال نام دنیا میں لکھتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ جواب: قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا جو فرشتے لکھتے ہیں۔ نیکیوں کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ سبق نمبر 27: پل صراط کا بیان۔ سوال: صراط کسے کہتے ہیں؟ جواب: جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس کو صراط کہتے ہیں، یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ پل صراط کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ صراط حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا انکار گمراہی ہے۔ پل صراط کی مسافت کتنی ہے؟ پل صراط کا سفر 3000 سال کی راہ ہے، 1000 سال اوپر چڑھنے کے، 1000 سال نیچے اترنے کے اور 1000 سال اس کی سطح پر چلنے کے۔ جبکہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے، 5000 سال اوپر چڑھنے کے، 5000 سال نیچے اترنے کے اور 5000 سال اس کی پشت پر چلنے کے۔ سوال: کیا کوئی پل صراط سے گزرے بغیر بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ جواب: نہیں، سب کو اس پر سے گزرنا ہے، جنت کا یہی راستہ ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کی ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اور حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے، جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ پل صراط سے گزرنے میں سب کی حالت ایک جیسی ہوگی یا مختلف؟ جواب: اس پل پر گزرنے میں لوگوں کی حالت جداگانہ ہوگی۔ جس درجے کا شخص ہوگا اس کے لیے ایسی ہی آسانی یا دشواری ہوگی۔ بعض تو بجلی چمکنے کی طرح گزر جائیں گے، ابھی ادھر تھے ابھی ادھر پہنچے، بعض ہوا کی طرح، بعض تیز گھوڑے کی طرح،
بعض آہستہ آہستہ، بعض گرتے پڑتے، لڑستے، لکڑاتے، اور بعض جہنم میں گر جائیں گے۔ کفار کے لیے بڑی حسرت کا وقت ہوگا جب وہ پل صراط سے گزر نہ سکیں گے اور جہنم میں گر پڑیں گے، اور ایمانداروں کو دیکھیں گے کہ وہ اسی پل پر بجلی کی طرح گزر گئے، یہ تیز ہوا کی طرح اڑ گئے، یا سریع الیسیر یعنی تیز رفتار گھوڑے کی طرح دوڑ گئے۔ سبق نمبر 28، حوض کوثر کا بیان۔ سوال: حوض کوثر کیا چیز ہے؟ جواب: یہ ایک حوض ہے جس کی تم مشک یعنی کستوری کی ہے، یہ قوت اور موتیوں پر جاری ہے، دونوں کنارے سونے کے ہیں، اور ان پر موتیوں کے کبے یعنی گنبد نصب ہے، ان کے برتن کودے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ سوال: حوض کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ جواب: اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، جو ایک مرتبہ پیے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ سوال: یہ حوض کس سے عطا کیا جائے گا؟ جواب: اللہ پاک نے یہ حوض اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ سوال: آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا کیا جائے گا، اس کے بارے میں عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ جواب: اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور اس کا انکار کرے وہ فاسق و بدعتی ہے۔ سوال: حساب کے بعد آدمی کہاں جائیں گے؟ جواب: مسلمان جنت اور کافر دوزخ میں۔ سوال: کیا سب مسلمان جنت میں جائیں گے اور سب کافر دوزخ میں؟ یہ دونوں جنت اور دوزخ میں کتنا عرصہ رہیں گے؟ جواب: نیک مسلمان اور گناہگار مسلمان جن کے گناہ اللہ کریم اپنے کرم اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نیک بندوں کی شفاعت سے بخش دیں، وہ سب کے سب جنت میں رہیں گے، اور بعض گناہگار مسلمان جو دوزخ میں جائیں گے، وہ بھی جتنا عرصہ خدا چاہے دوزخ کے عذاب میں مبتلا رہ کر آخرکار نجات پائیں گے، اور کافر سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سوال: کیا جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے یا پیدا کی جائے گی؟ جواب: جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے اور ہزاروں برس سے موجود ہے۔ سبق نمبر 29، جنت کا بیان۔ سوال: اس دنیا کے بعد بھی کیا کوئی دار یعنی مکان ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ پاک نے اس دنیا کے سوا دو اور عظیم الشان دار پیدا کیے ہیں، ایک دار النعیم یعنی نعمت کی جگہ، اس کا نام جنت ہے، اور ایک دار العذاب یعنی عذاب کی جگہ، اس کو دوزخ کہتے ہیں۔ سوال: جنت کیا ہے؟ جواب: جنت ایک مکان ہے جو اللہ کریم نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ سوال: جنت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جواب: جنت برحق ہے، جس کا منکر کافر ہے، یوں ہی جو شخص جنت کو تو مانے مگر اس کے نئے معنی گھڑے، مثلا ثواب کے معنی اپنی خزانات کو دیکھ کر خوش ہونا، وہ حقیقتاً جنت کا منکر ہے، اور ایسا شخص بھی کافر ہے۔ جنت پیدا ہو چکی ہے اور اب بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ اب تک پیدا نہ ہوئی ہے اور بروز قیامت پیدا ہو جائے گی۔ سوال: جنت میں کس طرح کی نعمتیں ہیں؟ جواب: جنت میں اللہ پاک نے اپنے ایماندار بندوں کے لیے انواع و اقسام کی ایسی نعمتیں جمع فرمائی ہے، جب تک آدمی کا وہم و خیال نہیں پہنچتا، نہ ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا، ان کا وصف پوری طرح بیان بھی میں نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک عطا فرمائے تو وہ ہمیں ان کی قدر معلوم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سوال: داروغہ جنت یعنی جنت کے نگران کا کیا نام ہے؟ جواب: حضرت رضوان علیہ السلام ہے۔ سوال: جنت کتنی بڑی ہے؟ جواب: جنت کی وسعت کا بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اگر تمام جہاں ایک درجے میں جمع ہو تو ایک درجہ سب کے لیے کفایت کرے گا۔ دروازے اتنے وسیع کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑوں کی 70 برس کی راہ ہے۔ سبحان اللہ۔